سر آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. آپ کی لائبریری میں جو بکس موجود ہیں ان پہ ڈسکشن کا. تو آج جس کتاب کا انتخاب کیا اس کا نام ہے پرواز خاک، اور یہ لکھی ہے میجر جنرل سعد خٹک صاحب نے. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں اس بک کے بارے میں؟ پہلے تو چند ایک سینٹینسز، یہ جو نیا سلسلہ ہے یہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ میرے پاس کتابیں بہت ہیں، زیادہ پڑھی ہوئی ہیں، کچھ شاید نہیں بھی پڑھی ہوئی، اور کچھ پارشلی پڑھ کے رکھ دی گئی سمجھ آ. تو کتاب کی سلیکشن میں سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ یہ میں کتاب لوں یا نہ لوں، اس کے بعد یہ کتاب میں کتنی پڑھوں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کتاب لینے کے بعد تھوڑا پڑھنے کے بعد بندہ انٹرسٹ لوز کر رہے، وہ آپ کے انٹرسٹ پہ نہیں آتی. تو میرا خیال اس سلسلے میں ہم کتاب کا ریویو نہیں دیں گے، لوگ کتاب کو پڑھیں، لیکن ہم ان وجوہات کو دیکھیں گے کہ کتاب کب کی لکھی ہے، میں نے کیوں خریدی تھی، کب خریدی تھی، آپ کو خریدنی چاہیے، ہم ریکمینڈ کرتا ہوں میں آپ کے پڑھنے کے لیے یا نہیں، تاکہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ کتابیں کس قسم کی ہیں اور کس قسم کی کتابیں آپ آسانی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں، تو اس میں یہ جو پہلی کتاب آپ نے اٹھائی ہے پرواز خاک، یہ میجر جنرل سعد خٹک کی لکھی ہوئی ہے، اور سعد خٹک ہمارے بڑے دوست ہیں. تو پہلی کتاب اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہو جائے گی کہ میں اس بک کو بھی جانتا ہوں اور میں اس بک کے آتھر کو بھی جانتا ہوں. تو پہلے سعد خٹک خود ذاتی طور پر بہت انٹرسٹنگ آدمی ہے، ویری انٹیلیجنٹ، ویری شارپ، از اے کوئک تھنکر، اور جو فیصلہ کرتے ہیں وہ یہ کر گزرتے ہیں، کوئک فیصلے کرتے ہیں اور اس پر عمل کر جاتے ہیں. تو اس کی لائف سعد خٹک کی اس لیے بہت انٹرسٹنگ ہے. فوج میں بھی ان کا یہی حساب تھا کہ جو فیصلہ کر لیا اس پر چل پڑے، اور فوج کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے وینچرز کیے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے پرواز خاک، خاک کا اڑنا یا پرواز کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاک بھی پرواز کر سکتی ہے، انسان تو بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے ایک چھوٹی سی کیپشن اپنی نام کے ساتھ یہ لگائی ہے، عام آدمی سے عام آدمی تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب زندگی سٹارٹ کی، ساتھ ایک عام آدمی تھا، اور اس کے بعد یہ فوج میں ترقی کرتے میجر جنرل کے رینک پر گیا، پھر ایمبیسڈر بھی باہر رہے، اور اس کے بعد یہ واپس اسی عام آدمی والی زندگی میں آ گئے. لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا، ایک سیاسی پارٹی بنا لی اور اس کا نام رکھا عام آدمی موومنٹ. اس میں وہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں. کتنے کامیاب ہیں یہ تو ان سے کسی دن پوچھنا پڑے گا ان کا. تو یہ سعد خٹک کی لائف سٹوری ہے، جہاں پہ وہ اپنی اسکول کی تعلیم سے لے کے تعلیم کا سارا سلسلہ، پھر وہ کیسے فوج میں گئے، اس کے بعد فوج میں مختلف مراحل پر کیا کیا وہ ڈیوٹیاں کرتے رہے، اور ٹل ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک پراپرٹی بزنس میں گئے. وہاں پہ مجھے پتا تھا کہ ان کا دل نہیں لگنا، میں ان سے وہاں پہ ملتا بھی تھا، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کاغذ پینسل رکھے ہوتے تھے اور اپنا کام کرتے رہتے تھے. تو اس کے بعد اس کو انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا، کیونکہ پیسے سے زیادہ ان کا انٹرسٹ اپنی لائف کے ایمز اور ایمبیشنز میں تھا. تو یہ پھر اس کو خدا حافظ کہہ دیا. اس کے بعد ایمبیسڈر چلے گئے. پھر انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنائی، اس کا نام ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز. یہ انسٹیٹیوٹ آج بھی قائم ہے. اس میں یہ مختلف چیزوں پر ریسرچ کراتے ہیں، کبھی کبھی سیمینار بھی کرا لیتے ہیں. ایک دو دفعہ مجھے بھی انوائٹ کیا، میرے سے ناراض رہتے ہیں کہ میں نہیں جا سکا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ان کی انسٹیٹیوٹ کو بھی وزٹ کریں گے. اور اس کے بعد پھر یہ ایک سیاسی جدوجہد کا سٹارٹ کر لیا. تو میں نے پوچھتا ہوتا ہوں کہ کیا امید ہے، رزلٹ کیا ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے رزلٹ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے کوشش کرنا. تو کوشش کرتا میں پورے زور سے کرتا رہوں گا، رزلٹ اللہ کو منظور ہے، قوم کو منظور ہے، جس طرح قوم کھڑی ہوگی اس طرح کے رزلٹ مل جائیں گے. تو یہ کتاب بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ایک پٹھان نے کتاب لکھی ہے جو خٹک ہے، اور بڑا سخت قسم کا خٹک ہے، نوشہرہ کا چراٹ کے پاس کا رہنے والا ہے، اور اس کے باوجود بہت خوبصورت اردو لکھتا ہے.
یہ ایسی اردو سلیس اردو ہے کہ جسے آپ بڑی آسانی سے روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ پڑھنے میں مشکل نہیں ہے, بڑی آسان کتاب ہے. تو اگر آپ نے ایک فوجی کی کہانی پڑھنی ہو, اس کی پیدائش سے لے کر بیسک تعلیم سے کس طرح فوج میں گیا, پھر چونکہ سعد خٹک پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بھی انسٹرکٹر رہے, وار کالج میں بھی انسٹرکٹر رہے, اسٹاف کالج میں بھی رہے, تو وہاں پہ انہوں نے بہت لوگوں کو انالائز کیے, تو وہ ایکسپیرینسز بھی انہوں نے لکھے. اس کے بعد امبیسڈر بھی رہے. تو یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو ایک عام آدمی کے طور پر چلا تھا اور پورا گول چکر پورا کر کے تو ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف کام کر کے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے بعد دوبارہ عام آدمی کی خدمت کرنے کے لیے واپس آ گیا, اور اس نے جو پارٹی بنائی ہے اس کا نام ہے عام آدمی موومنٹ. یہ میں بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ کتاب لوگ پڑھیں. اس لیے نہیں کہ اس میں فوج کی سٹوری ہے, اس لیے کہ ایک انسان کی سٹوری ہے کہ ایک انسان مڈل کلاس سے نکل کے, گاؤں سے نکل کے کیسے پاکستان میں ترقی کے پورے مراحل طے کر سکتا ہے, میرٹ کے اوپر, محنت کے اوپر, اپنے قوت بازو پر اس کے لیے سارے راستے کھلے. اور یہ جو ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ سفارش ہو گئی, یہ ہو گیا, یہ ہے سٹوری کامیابی کی, محنت کی, جس کے تحت کوئی بھی انسان کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے. اگر آپ ایک دفعہ تیار ہو کے محنت کے راستے پر چل پڑیں تو لیس الانسان الا ما سعی, جتنی آپ کوشش کریں گے اتنا آپ اچیو کر لیں گے. دس از دی ڈیمونسٹریشن آف دس آیت. تھینک یو.